اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم اجل ولیک الفرج۔ 33 نمبر روایت میں دیکھیں، یہ بھی جناب ابی جارود سے ہے کہ لا یزال ولا تزالون تمدون اعینکم الی رجل، کہتے ہیں اپنی آنکھیں نہ ہماری طرف اٹھاؤ، نہ دیکھو کہ شاید یہ وہی ہے، تقولون ہو وہذا، اور تم سمجھتے ہو یہ۔ اب دیکھنا راوی کی فہم میں اختلاف ہوا، ایک دفعہ وہ گردن کی بات کر رہا ہے، ایک دفعہ آنکھیں، لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ تقریباً ایک ہی جیسا کہ ہو وہذا، کہ یہ وہ شخص ہے، فرماتے ہیں کہ الا ذہب، ہم میں سے جو بھی ہوگا اس نے ایک دن چلے جانا ہے، حتی یبعث اللہ من لا تدرون خلق بعد ام لم یخلق، بالاخر ایک وہ ہستی آئے گی کہ جس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ پیدا بھی ہوئے یا نہیں۔ واحد امام مہدی وہ ہستی ہیں کہ جن کی پیدائش میں شیعوں کو بھی جو ہے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، شروع میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی فرزند ہے یا نہیں، اور اہل سنت میں تو اکثر طبقات ابھی بھی اس بات پہ یقین نہیں کرتے۔ 34 نمبر حدیث بھی آپ دیکھیں، یہ بھی البتہ آپ دیکھیں کہ یہاں محمد بن سنان نے کہا ہے ان رجل، یہاں رجل سے مراد وہی ابی جارود ہے، تقریباً متن وہی ہے، پیچھے بھی محمد بن سنان نے ہی ابی جارود سے نقل کیا، یہاں بھی ان ابی جعفر انہ قال لا تزالون ولا یزال حتی یبعث اللہ لہذا الامر من لا تدرون خلق ام لم یخلق، وہی متن ہے کہ ہماری طرف جو ہے آپ نہیں دیکھنا، یہ کام اسی طرح رہے گا، اسی طرح دنیا کا کام چلتا رہے گا، حتیٰ کہ جو ہے وہ ہستی کہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ وہ خلق بھی ہوئی یا نہیں، آخر خدا اس کو مبعوث کرے گا۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں تبصرہ جو ہے جناب محقق نعمانی کا، اور یہ تبصرے میں وہ مخاطب کس کو ہیں؟ اہل تسنن کو مخاطب نہیں ہے، شیعوں کو۔ فرما رہے ہیں کہ الیس فی ھذا الاحادیث یا معشر شیعہ، محقق نعمانی جو اپنے شیعوں کو مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ اے گروہ شیعہ، ان احادیث کو دیکھو کہ ممن وہب اللہ تعالی لہ التمییز و شافی التأمل و تدبر لکلام الائمہ، آپ شیعہ لوگوں کو اللہ نے یہ عنایت دی ہے کہ آپ حق و باطل کی تمیز کر سکتے ہیں، آپ بہترین غور و فکر کر سکتے ہیں، آپ ائمہ کی کلام میں تدبر کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہے ان احادیث میں؟ کہتے ہیں الیس فی ھذا الاحادیث بیان ظاہر و نور ظاہر، اتنا واضح ائمہ کا بیان اور اتنا روشن نور۔ فرماتے ہیں حل یوجد احد من الائمہ المعزین علیہم السلام یشک فی ولادتہ، آیا ہمارے جو پچھلے 11 ائمہ تھے ان میں سے کسی کی ولادت میں شک پڑا ہے؟ واختلف فی عدمہ و وجودہ، آیا اس کے بارے میں اختلاف لوگوں کو ہوا ہے کہ فلاں امام تھے یا نہیں تھے؟ ودانت طائفۃ من الامہ بہی فی غیبتہ، یا مثلاً جو ہے ان میں سے کسی امام کی غیبت پر امت کا کوئی گروہ جو ہے وہ قائل ہوا ہے؟ کوئی بھی امام غائب نہیں ہوا، نہ کسی امام کی ولادت میں شک پڑا ہے۔ فرماتے ہیں ووقت الفتن فی الدین فی ایام، کوئی بھی ایسا امام کہ جس کے اپنے دوران امامت میں فتنے واقع ہوں دین کے حوالے سے، وتحیر من تحیر فی امرہ، کسی امام کے زمانے میں لوگ حیران سرگرداں ہوں، کہتے نہیں، یہ صرف امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے ساتھ خاص امور ہیں، بس یہاں مراد جو ہے کوئی اور امام نہیں ہے، وہ فقط اور فقط امام مہدی ہے۔ ہاں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَسَرَّ ابو عبداللہ علیہ السلام بالدلالۃ علیہ، اور اس بات کی تصریح ہمارے چھٹے مولا امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اذا توالت ثلاثۃ اسماء، جب 3 نام پے در پہ آئیں، محمد و علی والحسن، کان رابعہم قائمہم۔ اب آپ دیکھیں کہ اس انداز سے امام قائم کو بیان کیا گیا ہے، لیکن وہ جو بالترتیب حدیث جابر میں یا حدیث لوح میں تمام ائمہ کا نام آیا ہے اس کو مخفی رکھا گیا۔ حدیث جابر اور حدیث لوح غیبت صغریٰ میں ظاہر ہوئی ہے،
اس سے پہلے بالکل نہیں ظاہر ہوئی، اور شدید تقیہ تھا اس موضوع میں، اور یہ خاص راز تھا، خاص راز تھا۔ حتیٰ آپ دیکھیں راوی آ کے اماموں کی منت کرتے تھے کہ ہمیں قائم کا نام بتا دیں، امام ان کو نام بھی نہیں بتاتے تھے، نام بھی نہیں بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ حرام ہے تم پر ان کا ذکر کرنا، بس سمجھ لو کہ ایک ہستی ہم میں سے ظاہر ہوگی۔ یا مثلاً کہتے تھے ہماری اولاد میں سے 7واں 8واں، اب کون سی اولاد؟ آپ کے اپنے بچوں میں سے یا بالترتیب نسلی؟ دیکھیں یہاں بھی لوگوں کو ابہام میں رکھتے تھے ہم، چونکہ تقیہ شدید تھا۔ تقیہ کی وہ جو پوزیشن اس دور میں تھی، ہم تو اصل سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو بڑے اچھے دور میں ہیں کہ جہاں کھل کر جو ہے مذہب حق جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ چھٹے مولا نے فرمایا کہ جب 3 نام پہ در پہ آئیں ہم ائمہ میں سے، مثلا ایک امام محمد نام کا ہے، اور ایک علی نام کا ہے، اور پھر ایک حسن نام کا ہے، تو چوتھا جو ہے وہ قائم ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الا ھذا الامام علیہ السلام الذی جو الی کمال الدین بہ وعلی یدہ، اور یہ وہ امام ہے کہ جس کے ذریعے دین کمال تک پہنچے گا، اس کے ہاتھوں پہ دین کمال تک پہنچے گا۔ وتمحیص الخلق، لوگوں کی آزمائش ہوگی، وامتحانہم وتمییزہم بغیبتہ، لوگ اس امام کی غیبت میں معین اور مشخص ہوں گے، کون حق کی طرف ہے، کون جو ہے وہ باطل کی طرف ہے۔ وتحصیل الخاص الخالص، اور بالآخر وہ شیعہ خاص اور خالص الصافی منہ، کہ جو پاک ہو گیا ہے، وہ ان میں سے حاصل ہوگا علی ولایتی۔ امام مہدی اپنے خالص اور خاص شیعوں کے منتظر ہیں کہ بالاقامت علی نظام امر ہی، وہ جب خاص خالص شیعہ جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اس کے بعد وہ کیسے ہوں گے کہ وہ امام کے ذریعے جو نظام قائم ہونا ہے، جو امر ان کے ذریعے، اس پر وہ ان کی ولایت مدار ولایت پر قائم لوگ ہوں گے، والاقرار بامامت، ان کی امامت کا اقرار کرتے ہوں گے، وہ فرماتے ہیں وادانۃ اللہ بانہ حق، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیندار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے، یہ جو ہستی ہے، یہ حق ہے۔ وَأَنَّهُ قَائِنٌ، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو امام کے حق ہونے کے، ان کی حقیقت کے قائل ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ موجود ہیں، وَأَنَّ أَرْضَهُ لَا تَخْلُو مِنْهُ، اور زمین ان کے وجود سے خالی نہیں، یہ ہیں، موجود ہیں۔ وَإِنْ غَابَ شَخْصُ، اگرچہ بظاہر ان کا جسم غائب ہے، لیکن ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، وَإِيقَانًا، اور یقین رکھتے ہیں بِكُلِّ، ہر اس چیز پر جو امام مہدی کے بارے میں کہی گئی، ما قالہ، جو ان کے بارے میں کہی گئی، کس نے کہی؟ رسول اللہ نے کہی، امیر المومنین نے کہی، اور ائمہ نے کہی۔ وَبَشَّرُوا بِهِ مِنْ قِيَامِهِ بَعْدَ غَیبَتِهِ، چونکہ ان احادیث کے اندر امام زمان کی غیبت کے بعد ان کے قیام کی بشارت ہوئی ہے، اور بشارت بھی بالسیف، واحد امام کہ جن کے خروج کی اور قیام کی جو ہے وہ سیف کے ساتھ، یہ البتہ سیف سے مراد مولا کا مسلح قیام ہے، نہ کہ اس سے مراد واقعاً تلوار کے ساتھ قیام ہے۔ بعض لوگ جو ہیں اس طرح کے جملے جو روایات میں آئے ہیں کہ قائم بالسیف، اس سے سمجھتے ہیں کہ وہ تلوار کے ساتھ قیام کریں گے، اور بعض لوگوں نے گھروں میں تلواریں بھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور مولا کی تلوار کی بھی ایک شبیہ بنا کے اس کا بڑا احترام، حالانکہ مراد جو ہے وہ قائم بالسیف سے مراد یعنی مسلح قیام۔ اس زمانے میں سیف سب سے بہترین اسلحہ تھا، بہترین اسلحہ تلوار تھی، لیکن آج تو ہم، ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ آج کل کے جدید اسلحے کے سامنے تلوار کی کوئی حیثیت نہیں، تلوار اگر کرے گی کام تو معجزے کے ساتھ کرے گی، اور معجزہ جو ہے وہ تو مولا نے معجزے کے ذریعے تو ظہور نہیں کرنا، اگر معجزے کے ذریعے سارے کام کرنے ہوتے تو 1200 سال غائب رہنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں تلوار سے مراد جو ہے وہ بہترین اسلحہ ہے، اور یعنی اس سے ایک جو ہم نقطہ لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ امام زمان جب ظہور کریں گے اپنے زمانے کے بہترین اسلحے کے ساتھ ظہور کریں گے، اس سے یہ نقطہ لینا چاہیے فہم حدیث میں، جیسے اس زمانے میں سیف بہترین اسلحہ تھی، خروج امام زمان کے دور میں مولا کا اسلحہ بھی سب سے بہتر ہوگا، اسی لیے وہ
دنیا کے تمام افواج پہ غلبہ پیدا کریں گے، اس لیے دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ شکست کھائیں گے، اس لیے وہ 7 یا 8 مہینے میں پوری زمین پر تسلط پائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کب قیام کریں گے؟ عند الیأس منہ، جب لوگ مایوس ہو چکے ہوں گے، جب لوگ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے شاید کوئی امام ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری آواز سنے۔ فرماتے ہیں کہ فَلْيَتَبَيَّنْ مُتَبَيِّنٌ، اب یہاں جو ہے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہے وہ واضح کریں، لوگوں کو بتائیں۔ کیا بتائیں؟ ما قالہ کل واحد من الائمہ فی، ہر وہ چیز بتائیں جو ہمارے تمام ائمہ نے مہدی کے بارے میں کہی ہے، یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ فَإِنَّهُ يُعِينُهُ عَلَى الْإِزْدِيَادِ فِي الْبَيَانِ وَيُلُوهُ مِنْهُ الْبُرْهَانِ، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم تمام چیزیں جو مولا کے بارے میں ائمہ نے بیان کی اسے بیان کریں، مدد کریں اس کا زیادہ سے زیادہ بیان کرنے میں، اور اس کو برہان اور دلائل کے ساتھ لوگوں میں نشر کریں۔ وَجَعَلْنَا اللَّهُ وَإِخْوَانَنَا، ہمیں اور ہمارے جو بھائی ہیں سارے شیعہ جمیعاً ابداً من اہل الاجابہ والاقرار، ہمیں ان لوگوں میں سے اللہ قرار دے کہ جو لبیک کہیں گے مولا کو، ہیں اور ان کی امامت کا اقرار کریں گے۔ وَلَا جَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْجُحُودِ وَالْإِنْكَارِ، وہ جو منکر ہوں گے ان میں سے ہمیں قرار نہ دے۔ وَزَادَنَا بَصِيرَةً، ہماری بصیرت کو بڑھائے، وَيَقِينًا، ہمارے یقین کو بڑھائے پروردگار، وَثَبَاتًا عَلَى الْحَقِّ، اور ہمیں حق پر ثابت قدم رکھے، وَتَمَسُّكًا بِهِ، اور ہم متمسک رہیں۔ فَإِنَّهُ الموفق، پروردگار ہے جو ہمیں کامیاب کرنے والا ہے، المسدد، ثابت قدم رکھنے والا ہے، اور مؤید، اور ہماری جو ہے وہ تائید، ہماری مدد، ہماری نصرت کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک آپ دیکھیں پیچھے جتنی احادیث گزری ان سب سے محقق نعمانی نے جو ہے ایک خلاصہ لیا، اور جو ہے وہ امر حق کو کتنے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ بیان کیا۔